تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ ان فتویٰ باز لوگوں کے فتووں سے بچا کون ہے؟ نہ امام بخاری بچے نہ امام مسلم۔ ائمہ اربعہ میں سے امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کون ہے جو ان کے فتووں سے، ان کے بغض و حسد سے، ان کی نفرت اور عداوت سے آج تک بچا ہو؟ یہ رجسٹر پاس لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو دل چاہتا ہے اہل سنت سے نکال دیتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اجارہ داری نہ کل تھی نہ آج ہے نہ قیامت تک ہو سکتی ہے۔ ان کی عادت ہے کسی کی داڑھی ناپتے ہیں تو کسی کے پونچوں کو ٹخنوں سے اوپر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کا وضع کردہ اصول مان لیا جائے پھر تو اہل سنت کا کوئی عالم دین بھی شیعیت اور رافضیت کے فتووں سے نہیں بچتا ہے۔ انہوں نے رسول کریم کی مبارک زبان سے جو قرآن ہم تک پہنچا ہے، اللہ کا روشن فرمان پہنچا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نہ اس سے کچھ سیکھا ہے نہ نبی کی حیات سے اپنے لیے رہنما اصول وضع کرتے ہوئے زندگی کی راہوں کا تعین کیا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک رہنما اصول عطا کیا، وہ رسول کریم کی مبارک حیات ہے۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اب علماء اسلام جانتے ہیں کہ اس مختصر سی آیت میں اللہ رب العزت نے کتنی تاکیدات کو، اسرار اور رموز کو انسانی حیات کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اگر ایک بندہ راہ نجات چاہتا ہے، اپنی حیات میں اللہ رب العزت کے حضور سرشاری چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ رسول کریم کے اخلاق کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرے، رسول کی سیرت پر چلے۔ اس کے سوا نہ نجات کہیں ہے نہ فلاح کہیں ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ المیہ ہے کہ جو اہل منبر ہیں، جو واعظین کا طبقہ ہے، خطباء کا طبقہ ہے، جنہیں اہل علم کہا جاتا ہے، وہ ہی اس آیت کے حقیقی طور پر مفہوم سے دور ہیں۔ ان کی زندگی میں، ان کی شخصیت میں، ان کے معاملات میں، ان کے اخلاق اور کردار اور گفتار میں یہ آیت کہیں بھی ایگزسٹ کرتی نظر نہیں آتی، الا ماشاءاللہ بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جو سراپا اس آیت کی تفسیر بن کر بیٹھے ہیں، مگرنہ اکثریت کا حال یہ ہے کہ ان کے بغض و حسد، ان کی نفرت، ان کی عداوت سے آج تک کوئی بچ نہیں سکا ہے۔ یہی ہوا کہ سوشل میڈیا کے ایک پلیٹ فارم پر میں نے علامہ رضا ثاقب مصطفی صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب کی ایک ساتھ تصویر دیکھی۔ اس کے کامنٹ سیکشن میں لوگوں نے اپنے والدین کی تربیت اور جو اساتذہ سے تعلیم پائی تھی اس کا جو شاندار مظاہرہ کیا، وہ زبان بیان کرنے سے قاصر ہے۔ ایسے ایسے مغلظات تھے کہ الامان الحفیظ، مفتی صاحب کے والدین پر، ان کے اقرباء پر، ان کے نسب پر جو زبان درازی کی ہے، یقین جانیں وہ کسی صورت بھی اللہ کے حکم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کی عملی تصویر نہیں بن رہی تھی۔ اچھا، ایسا نہیں تھا کہ یہ کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کرنے والا طبقہ جاہلوں کا طبقہ تھا، لا علموں کا طبقہ تھا، کم فہم رکھنے والوں کا طبقہ تھا، نہیں، ان میں اکثریت علماء کی تھی اور سنت کے مطابق ان کی داڑیاں بھی پوری تھی، صاحب شرع نظر آ رہے تھے، لیکن یقین جانیں ان کی زبان اور ان کے کامنٹس پڑھ کر کسی صورت بھی یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ ان لوگوں کا تعلق مسلمانی کے ساتھ بھی ہے یا نہیں ہے۔ بارطور اگر آپ کا پیمانہ اور اصول یہ ہے کہ جو بندہ تشیع احباب کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے یا رافضیوں کی محافل میں جاتا ہے وہ رافضی ہو جاتا ہے، شیعہ ہو جاتا ہے، تو پھر یہ فتویٰ بہت لوگوں پر لگے گا۔ شاہ احمد درانی صاحب نور اللہ مرقدہ، آپ کے ساتھ کتنی تصویریں ایسی موجود ہیں جس میں ایک جانب دیوبند احباب کے لوگ بیٹھے ہیں تو ایک طرف شیعہ علماء بیٹھے ہیں۔ مفتی منیب الرحمن صاحب کے مدرسے میں شیعہ علماء آئے خانہ فرہنگ ایران کے، تو انہیں اعزازی شیلڈ عطا کی گئی، اور سید مظفر شاہ صاحب رمضان ٹرانسمیشن میں شیعہ علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مفتی عابد صاحب شیعہ علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ کون ہے جو اس زمانے میں شیعہ علماء سے یا ان کی سنگت سے بچا ہوا ہے؟ یعنی چینلز پر جو علماء ساتھ بیٹھتے ہیں ان کی آپ تعریف کر دیتے ہیں، اور اگر کسی مجمع میں شیعہ کا سامنا ہو جاتا ہے تو اس پر آپ رفض کے فتوے لگانے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ کا وضع کردہ اصول مان لیا جائے پھر تو اہل سنت کا کوئی عالم دین بھی شیعیت اور رافضیت کے فتووں سے نہیں بچتا ہے۔ ناظرین، اگر ان لوگوں کا وضع کردہ اصول مان لیا جائے پھر تو فتووں سے بچتا ہی کوئی نہیں ہے، اور آپ یقین جانیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے فتووں سے نہ امام بخاری بچے نہ امام مسلم۔ ائمہ اربعہ میں سے امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کون ہے جو ان کے فتووں سے بچا ہو؟ ان کا تو بس نہیں چلتا، یہ تو توپیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جس پر جی چاہتا ہے فتوی کی توپ کھول دیتے ہیں۔
اس توپ کا منہ ان کی جانب کر دیتے ہیں۔ اپنی حالت یہ ہے، اپنی علمی قابلیت اور وسعت یہ ہے کہ بس مناظرہ ان سے کروا لیا جائے، ان سے نفرت کا اظہار کروا لیا جائے، بغض و حسد پر مبنی تقریر کروا لی جائے، نہ قرآن مجید سے نہ نبی رحمت کے مبارک فرمان سے کبھی یہ آپ کے سامنے کوئی چیز پیش کریں گے۔ بارطور میں صرف اتنی عرض کروں گا آپ سے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دینی تعلیمات ہمارے لیے رسول کریم کی حیات سے وابستہ ہیں، تو پھر ہمیں قرآن مجید کے اس حکم عظیم کی طرف پلٹنا ہوگا جو اللہ رب العزت نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ساتھ ہمیں منسوب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہ وہ حکم ہے جو ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے، نجات کی ضمانت ہے، ہمارے لیے دارین میں اعلیٰ مقام کی ضمانت ہے۔ اگر آج ہم اس رہنما اصول کی طرف نہیں آئیں گے کہ جس پر ہمارے اکابرین نے زندگی گزاری ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے زندگی گزاری ہے، اور اولیاء کاملین نے ساری عمر اس منہج پر تبلیغ کی ہے، تو یقین جانیں اگر ہم اس طرف نہیں آئیں گے تو ہم اپنی نسلوں کو محبت کا جو اصول اور اسلوب رسول کریم کی مبارک حیات سے ہم تک پہنچائے اس سے دور کر دیں گے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ آج اس فتویٰ بازی کے زمانے سے نکلتے ہوئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور محبت کے اس پیرائی کی طرف لوٹنا ہوگا جس زمانے میں ہمارے لیے کامیابی ہے، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔